اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سن رہے ہیں باشعور سامعین کا باشعور پروگرام اے زندگی ریڈیو ویب ٹی وی شکاگو یو ایس سے. آپ کا میزبان توصیف صدیقی آپ سے مخاطب ہے. آپ سامعین ہمارے تقریباً 15 سال کے ریکارڈڈ پروگرام ہماری سوشل ویب سائٹ پہ بھی سن سکتے ہیں. اس کے لیے گوگل کیجیے یا ویب براؤزر پہ ٹائپ کیجیے www.talkshoe.com. باتیں جوتا .com. سرچ باکس یا کال آئی ڈی باکس میں انٹر کیجیے 91736 آپ انٹر کیجئے. بہت ساری نامور شخصیات موجود ہیں وہاں پہ، پولیٹیشین، صحافی، دانشور، سوشل ورکر، گلوکار، ثنا خواں، نعت خواں اور بہت ساری ایسی شخصیت جنہیں اللہ تعالیٰ نے معمولی یا غیر معمولی کوئی بھی صلاحیت دی ہے. ہم اپنے پروگرام اے زندگی ریڈیو ویب ٹی وی شکاگو یو ایس اے میں لے کے آتے ہیں. ان کو ان کی سیر کن گفتگو سے آپ بھی فائدہ اٹھاتے ہیں اور ہم بھی فائدہ اٹھاتے ہیں. ناظرین، آپ کو جیسے کہ پتہ ہے کہ اپنے پروگرام کی ابتدا ہم شروع کرتے ہیں. ہمارے اسپانسر ہیں پلیزنٹ ٹریول. سنیے ایک ان کا خوبصورت سا ایڈ. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. یہ آپ کا اپنا پروگرام اے زندگی ریڈیو ویب ٹی وی شکاگو یو ایس اے ہے. Are you looking for a vacation or planning for Hajj or Umrah? For the best rates and amazing packages, contact Pleasant Travel, located at 6257 North Clark Street, Chicago, Illinois. Contact them. Their phone number is 773-508-1927. Their email is pleasanttravel@hotmail.com. Travel to countries like Pakistan, USA, Canada, India, UK, Europe, Russia, Turkey, Egypt, UAE, Australia, Asia, Africa, and more. And make your trip memorable with Pleasant Travel. Their Facebook page is Pleasant Travel Chicago. For best rates and amazing packages of Hajj and Umrah, contact Pleasant Travel. تو ناظرین، آپ نے یہ ہمارے اسپانسر سنے. ان کے پاس ضرور جائیے. ان کا ایک اور ایڈ ہے، وہ بھی سنیے. ٹریولنگ میڈ سمپلر وتھ پلیزنٹ ٹریول. اب تمام ویکیشن پیکجز نہایت افورڈیبل ریٹس پر. اس کے علاوہ یورپ، پاکستان اور افریقہ کے نئے پیکجز. پلیزنٹ ٹریول از آتھرائزڈ ایجنٹ آف ایمریٹس ایئر لائنز اور آپ کے لیے ایمریٹس ایئر لائنز پاکستان اسپیشل 3-piece luggage allowed for economy class with all COVID-19 travel safety precautions. Pleasant Travel خدمات کے 30 سال. Call 877-508-1927 اور visit pleasanttravel.com. ناظرین، آپ نے یہ ہمارے اسپانسر ان کا ایڈ سنا. ان کے پاس ضرور جائیے. بڑی اچھی ڈیلز ان کے پاس موجود ہیں. ان سے رجوع کیجیے. علی صاحب سے، زبیر صاحب ان کے پاس موجود ہیں، شہزاد صاحب موجود ہیں. بہت اچھی آپ کو ڈیلز دیتے ہیں، عمرے کی، حج کی بھی. اور پیکیجز ان کے پاس بڑے اچھے ہوتے ہیں. سستے داموں پر ٹکٹ آپ کو مہیا کرتے ہیں. ضرور ان سے کانٹیکٹ کیجیے. ناظرین، آج کا پروگرام ہم آپ سے بڑی اہم معلومات آپ کو شیئر کریں گے. بڑا اہم پاکستان کی تاریخ کے حوالے سے. اور وہ لوگ جو تاریخ سمجھنا جاننا چاہتے ہیں، آج کا پروگرام مس نہیں کیجیے گا. آج ہم آپ کے درمیان میں ایک انتہائی اہم شخصیت جناب پاکستان سے لے کر آئے ہیں. ان کو جناب علامہ محمد راؤ طفیل صاحب، وہ ہمارے درمیان میں ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. صدیق صاحب، بہت شکریہ علامہ محمد راؤ طفیل رضا خان صاحب کہ آپ نے ہمارا پروگرام اے زندگی ریڈیو ویب ٹی وی شکاگو یو ایس اے جوائن کیا ہے. علامہ صاحب شہدائے غازی بانیان پاکستان یادگار کمیٹی ورثان پاکستان کے چیئرمین ہیں. خوش قسمتی یہ پروگرام جوائن کیا ہے. ایک بڑا خوبصورت سا پروگرام کر رہے ہیں 5 ستمبر کو، اور اس حوالے سے گفتگو کریں گے دوپہر 2 بجے بروز پیر. اس تقریب کا کیا مقاصد ہیں، کیا وجوہات ہیں، بانیان پاکستان یادگار کمیٹی کیا کر رہی ہے، کیا مقاصد ہیں، کیا ماضی میں ہوا، کیا نہیں ہوا، اس پہ گفتگو کریں گے. علامہ صاحب، پہلے تو آپ داد کے مستحق ہیں کہ آپ نے بانیان پاکستان کے لیے آواز اٹھائی. لاکھوں لوگوں نے ہجرت کی، لاکھوں ہی لوگوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا اس ملک کے لیے. لیکن ان شہیدوں کا، ان غازیوں کا، ان جو زخمی ہو گئے تھے بیچارے، جو آخر میں بیچارے اپاہج ہو گئے، کہیں ذکر
آتا ہے کہیں بالکل نہ ہونے کے برابر ہو جاتا ہے اور کہیں صفحہ ہستی سے ان کو بالکل مٹا دیا جاتا ہے, ان کو بلا دیا جاتا ہے. کیا کہیں گے اس بارے میں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول النبی الکریم. محترم, دراصل بات یہ ہے کہ منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے. جی ہاں, بے شک, اس میں کوئی شک نہیں. یہ جب سے, اگر میں تھوڑا سا اسے ماضی کے پس منظر میں لے جاؤں, جی جی بالکل, اسی لیے ہم نے آپ کو زحمت دی ہے کیونکہ بہت سارے لوگ جانتے ہی نہیں ہیں اس بارے میں. انگریز نے جب سونے کی چڑیا سمجھ کر ہندوستان پہ قبضہ کیا تو اس وقت مسلمانوں اور ہندوؤں دونوں نے مل کر جنگ آزادی کا حصہ بنے اور ایسی بے نظیر قربانیاں دیں. وہ ان کا ایک مورخ جانسن ہے, وہ اس وقت کے حالات میں لکھتا ہے کہ دہلی میں ایک بہت بڑے ہال میں بہت بڑے بڑے انگارے جو ہیں وہ دہکائے ہوئے تھے اور ان کے اوپر 40 علماء کو زندہ لٹایا ہوا تھا. واہ, ان کے کباب بنائے جا رہے تھے اور 40 جو ہے وہ بندے ہوئے کھڑے تھے اور ان سے کہا کہ آپ لوگ صرف اتنا کہہ دیں کہ ہم 1857 کی اس جنگ آزادی میں شامل نہیں تھے تو ابھی چھوڑ دیے جاؤ گے. لیکن انہوں نے کہا کہ ہم جھوٹ نہیں بول سکتے, ہم آپ لوگ غاصب ہیں اور ہم نے آپ لوگوں کے خلاف بغاوت کی ہے. تو ان کو بھی اس پر بھون دیا گیا. اسی طرح مورخ لکھتا ہے کہ دلی سے لے کر پشاور تک ہر درخت پہ لوگوں کی لاشیں لٹکائی گئیں. جی انہیں گھوڑے پہ یا اونٹ پہ سوار کر کے درخت کے نیچے لے جاتے تھے اور ان کی گردن میں پھندا ڈال کے وہ اونٹ اور گھوڑا جو ہے وہ نکال دیتے تھے اور اس طرح وہ تڑپ رہے ہوتے تھے. تو یہ جو خطہ ہے جس میں پاکستان بنا ہے, میرے نزدیک یہ لوگ محض غلام تھے. یہاں کسی قسم کی تحریک جو ہے ہمیں تاریخ میں نہیں ملتی. یہاں اکا دکا واقعہ ضرور ہوئے ہیں, جی, جیسے عبداللہ بھٹی ہے اور ایک اور نام ہے جی. تو بہرحال لیکن اصل جو تحریک کا مرکز تھا وہ دلی اور اس کے آس پاس جو ہے ہریانہ وغیرہ, یہ اس کا مرکز رہا ہے. جی تو میرے عزیز, جب انگریز جو ہے وہ جنگ عظیم اول اور دوم میں بالکل مزمحل ہو گیا, بالکل جو ہے وہ اقتصادی طور پر جو ہے وہ دیوالیہ ہو گیا, تو انہیں یہ تمام علاقے, اپنے مقبوضہ علاقے جو ہے وہ خالی کرنے پڑے. جی, اس میں مسلم لیگ اور کانگریس دونوں تھے. جی جی تو بہرحال قائد اعظم محمد ذی الجناح جو ہے وہ پاکستان کے لیے اسٹرگل کر رہے تھے. جی جی یہ پہلا بات ہے کہ پہلا جو فارمولا آیا تھا انگریز کی طرف سے وہ یہ تھا کہ جو صوبہ جس میں جس مذہب کی اکثریت ہوگی, مثلا اگر مسلمانوں کی اکثریت ہے تو وہ پاکستان میں چلا جائے گا, اگر ہندو کی اکثریت ہے وہ ہندوستان میں چلا جائے گا. تو اس وقت پورا پنجاب دلی تک تھا. تو اس وقت مردم شماری میں 53.13 کچھ ایسا جو ہے, مجھے وہ پورا فگر یاد نہیں, بہرحال وہ پنجاب کی مردم شماری میں مسلمانوں کی جو ہے نا آبادی آئی تھی. اسی طرح 32 تقریباً جو تھا وہ سندھ تھا,
اور نا 43 42 43 اور 54 اور 55 کے قریب بنگال اور بنگلہ دیش تھا. جی جی. بہرحال اب یہ بننا تو دلی تک چاہیے تھا، لیکن یہاں پھر ہمارے ساتھ جو ہے زیادتی ہوئی، ہمارے ساتھ ڈنڈی ماری گئی، اور وہ جو ہے بجائے دلی کے راوی کا کنارہ جو ہے وہ یہاں باؤنڈری رکھ دی گئی. اس وقت پنجاب جو ہے ایک پشاور سے لے کر اور دلی تک پنجاب تھا، پشاور سے. اور اور وہ جو ہے یہاں کا جو یونینسٹ تھا، یہاں کا جو ہے وہ وزیر اعظم کہلاتا تھا. یہاں کا جو مختران ہوتا تھا اسے وزیر اعظم کہلاتا تھا. خضر حیات ٹوانا جو ہے وہ یہاں کے وزیر اعظم تھے. تو یہاں تو مسلم لیگ نام کا کوئی چیز تھی ہی نہیں اس علاقے. جی یہ سارے کے سارے یونٹ ممدوٹ دولتانہ جو بھی ہیں بعد میں جو این پاکستان بننے کے وقت جو مسلم لیگ میں آئے ہیں جو لوگ، یہ لوگ جو ہے اس وقت آئے کہ جب انہوں نے انگریز نے بھی یہ بتا دیا اور ان کو بھی نظر آ گیا کہ یہ پاکستان بن جانا ہے. تو ادھر صوبہ صاحب جو تھا وہ خان عبدالغفار خان خدا خدمتگار، وہ مطلب ہے کانگریس کے ساتھ تھے. اسی طرح جو بلوچستان ہے یہ بھی کانگریس کے ساتھ تھا. اور یہ سندھ ہے، اس میں جو ہے نا یہ تالپور وغیرہ تمام کے تمام ٹوڈی تھے. تو قائد اعظم نے جب یہ دیکھا کہ کانگریس کی اکثریت صوبہ سرحد میں ہے، بلوچستان میں ہے، سلہٹ میں ہے، اگر انہوں نے ووٹ دے دیا پاکستان کے خلاف تو پاکستان تو صرف یہ جو پنجاب ہے یہ رہ جائے گا. تو قائد اعظم کی نظر اس وقت مولانا شبیر احمد عثمانی انصاری علیہ پر گئی. جی بالکل صحیح کہا آپ نے. انہوں نے قائد اعظم نے جا کر مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ کو کہا کہ ہماری امداد کرو، اور ورنہ تو صوبہ سرحد اور یہ بلوچستان اور سلہٹ جو ہے یہ پاکستان کے نقشے سے نکل جائیں گے. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے مولانا ظفر احمد عثمانی اور مولانا شبیر احمد عثمانی کی ڈیوٹی لگائی، اور انہوں نے دیوانہ وار دورے کیے اور انتہائی صورت کے ساتھ جو ہے نا تمام پشاور اور بلوچستان تک اور ادھر سلٹ میں، جس کی وجہ سے یہ جو ہے پاکستان میں ریفرنڈم میں انہوں نے پاکستان کے حق میں ووٹ دیا. اس وقت قائد اعظم نے نہ کسی سندھ کے وڈیرے کو کہا، نہ سندھ کے کسی سید کو کہا، نہ کسی ممدوٹ کو کہا، نہ کسی دولتانے کو کہا، نہ کسی اس کو کہا جو ہے نا اور اسی غیرے کو. اس وقت اگر یاد آئے ہیں تو وہ لوگ آئے ہیں جو واقعتاً قائد اعظم کے ساتھ کمٹمنٹ تھی جن کی صحیح طور پر، اور جو واقعتاً جو ہے اس وقت مسلمانوں کے لیڈر تھے اور پیشوا تھے، اور جن کے ساتھ مسلمانوں کو مذہبی اور ذہنی تعلق تھا. ان لوگوں سے درخواست کی گئی. اگر انہوں نے پھر یہاں جب پاکستان بن گیا، یہی وجہ ہے کہ اس وقت جھنڈا لہرانے کے لیے بھی کسی اور پر نظر نہیں گئی. اور بڑے بڑے وہاں سندھ میں سید بھی تھے، پیر بھی تھے، اور بڑے بڑے وڈیرے بھی تھے، اور اسی طرح بنگال میں بھی انسانوں سے تو بھرے ہوئے تھے یہ لوگ علاقے. لوگوں کو کہا گیا، مولانا ظفر احمد انصاری سے ڈھاکہ میں جھنڈا لہروایا گیا، مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ سے کراچی میں جھنڈا لہروایا گیا، اور لاہور میں حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ سے جھنڈا لہروایا گیا. یہ میں تاریخی الفاظ بتا رہا ہوں. آج اسی ملک میں محمد علی جناح قائد اعظم کا اگر نام لیا جاتا ہے تو محض اس واسطے کہ ان کی جو ہے نا وہ دار روٹی نہیں چلتی، ان کی سیاست نہیں چلتی، ورنہ یہ بھی برائے نام لیتے ہیں.
آج نہ مولانا ظفر احمد عثمانی کا کہیں ذکر ہے، انصاری کا ذکر ہے، نہ شبیر احمد عثمانی کا کہیں ذکر ہے، نہ خان لیاقت علی خان کا بھی واجبی سا ذکر ہے، نہ فاطمہ جناح کا ہے، نہ اور جتنے قائدین تھے جی 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 سب کو اغنور کر کے اب جو ہے وہ سیلف میڈ جو ہے وہ یہاں کے لیڈر بنا دیے گئے ہیں، بن گئے ہیں، اور ایسا ماحول بنایا گیا ہے کہ اصل میں پاکستان بنانے والے یہی لوگ ہیں جو کہ 70 سال سے حکومت کرتے آ رہے ہیں. وہ لوگ بالکل پس دیوار کے ساتھ لگا دیے گئے، پس منظر میں دھکیل دیے گئے، جنہوں نے 30 لاکھ انسانوں کی قربانیاں دی ہیں. دلی تھرڈ جو ہے وہ بالکل جلا کر خاکستر کر دیا گیا تھا. 30 لاکھ 10 لاکھ مسلمان جو ہے وہ یہ لدھیانہ میں شہید ہوئے. ایک قافلہ جس میں تقریباً 20,000 آدمی پیدل چل کر آئے ہیں، وہ جب بہاولپور دریائے بیاس کے پاس پہنچے، وہ بیچارے گرمی کے دن تھے، ظاہر ہے وہ شام کا ٹائم تھا، انہوں نے دیکھا کہ یہ ریت ٹھنڈی ریت ہے، رات یہاں دریائے بیاس کے بیٹ میں جو ہے وہ ہم سو جاتے ہیں اور صبح پھر آگے تھوڑا سا سفر کر لیں گے جہاں جانا ہوگا. رات کو جیسے وہ 20,000 کا قافلہ سویا ہے، پیچھے سے ہندوؤں نے وہ کھول دیا جو ہے نا جی گیٹ پانی کا، اور تمام کے تمام 20,000 ان کی جو ہے نا لاشیں جھاڑیوں میں اور ان میں ملی ہیں جی جنگلوں میں. تو اتنے بڑے بڑے حادثے ہوئے ہیں. اور علامہ صاحب آپ کی بات میں مزید کہ جو وہ بیچارے آئے ہجرت کر کے وہاں سے، جو ان کے بدلے ان کو جو اپنی جاگیریں، محل، اپنا کاروبار سب کچھ چھوڑ کر آئے، ان کو وہاں پر انہوں نے کلیم کرنا تھا پاکستان میں. جو لوگ وہاں کے مقامی تھے انہوں نے تو جو ہندو جگہیں چھوڑ کے گئے تھے اس پہ تو قبضہ کر لیا، جو حقدار تھے ان کو وہ جگہیں بھی نہیں ملی. مطلب یہ ظلم کی انتہا یہ ہے کہ قربانیاں بھی دیں، املاک بھی نقصان اٹھایا، کاروبار کا بھی نقصان اٹھایا، جاگیروں کا بھی نقصان اٹھایا، گھر بار کا بھی نقصان اٹھایا، اپنے بھائی، دوست، رشتہ دار، ماں باپ، ان کو عورتوں کی بے حرمتی وہ بھی. اور اس بارے میں بھی ذرا ہمارے لسنرز کو بتائیے کہ کیا کیا واقعات ہوئے ان کے ساتھ، کہ ان کو جو ملنا چاہیے تھا وہ نہیں ملا پاکستان میں. میرے محترم سامعین، میں آپ کو یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اول میں تو جو 30 لاکھ کی جو شہادتیں ہم نے آپ عرض کی ہیں، اب ایسا بھی تھا کہ بہت سے خاندانوں میں سے محض ایک آدمی مثلاً وہ پاکستان پہنچا ہے. اب اس نے کہا کہ جی میں وہاں میرے 8 مربع تھے، 10 مربع تھے، جو بھی تھا، لیکن میں تو اب تنہا ہوں، میں نے اب زمین لے کے مکان لے کے کیا کرنا ہے جی، میں ایسے گزارا کر. اور جن لوگوں کو میرے بھائی حقیقتاً جگر پھٹتا ہے، میں 88 میں انڈیا اپنے گاؤں گیا، مجھے وہاں کے لوگ جلوس کی شکل میں ہماری حویلی لے کر گئے، وہاں شیخ اوپرے سردار بیٹھے ہیں. تو وہاں کے لوگوں نے بتایا کہ کہنے لگے کہ آپ کیا سردار ہیں؟ سردار تو یہ لوگ تھے کہ ہم ان سے لسی مانگنے کے لیے جاتے تھے تو یہ ہمیں بھینس کھول کر دے دیتے تھے کہ جب تک تم یہ بھینس دودھ دے رہی ہے تو ہمیں لسی لینے کے لیے ہمارے گھر آنے کی ضرورت نہیں ہے. تو وہاں ہمارے جو مائگریٹڈ لوگ ہیں ان میں واقعتاً نواب قسم کے لوگ تھے. تمام جو ہیں، ایک تو تمام کے تمام مارشل تھے اکثر جی، اور دوسرے ہر طرح سے جو ہے زمین کے اعتبار سے بھی، کاروبار کے اعتبار سے یہاں کی جو آبادی ہے یہ تو ہندوؤں بنیوں کے نیچے رہن رکھی، جن کی لڑکیاں تک رہن رکھی. یہاں کی آبادی جو ہے نا باہرلی سے، چلو رہن کو تھوڑا سا ڈیلیٹ کر دیجیے گا، تو وہ باہر لوگ یہاں اب آزادی کا وہ نہیں تھا چلن جو ہمارے علاقوں میں تھا جی. وہ لوگ ہاں، اب خان لیاقت علی خان اگر اپنی زمین کا یہاں تقاضا کرتے اور لیتے، اللہ کس آدمی کا نام ذہن میں آ گیا، جب ان کی بہن نے یہ کہا کہ خان صاحب
بچوں کے لیے آپ بھی کوئی زمین الاٹ کروا لیں, یہ بچے کیسے گزارا کریں گے؟ کیسے گزارا کریں گے؟ لیاقت علی خان نے جواب دیا کہ کیا تمام مہاجرین جو آئے ہیں ان کو زمینیں الاٹ ہو گئی ہیں میں کرا لوں؟ واہ زبردست, یہ جذبہ تھا اپنی قوم کے لیے, اپنے یہ ملک کے جذبہ لیے. تھا اپنے ملک کے لیے, اپنے وطن کے لیے. ہم، انہوں نے ایک مرلہ کلیم کا داخل نہیں کیا. اور بلکہ اپنی ایک پوری جائیداد پاکستان گورنمنٹ کو دے دی انہوں نے. سب ان کے پاس ہی ہے نا جی. جی جی وہ تمام کا تمام ریکارڈ تو یہاں پاکستان میں ہی ہے, لاہور میں تھا اس وقت بھی. جی جی, اور وہ آ کے ہمارا کیمپوں میں وہ بھی رہے. میں آپ سے درخواست کروں گا کہ ان لوگوں کا بھی نام بتائیے گا کہ جو کیمپوں میں آ کے رہے, بڑی بڑی شخصیت. جی بتائیے. جی بہت شکریہ. یہ ضیاء الحق جو ہے, یہ بھی بچے ان کے والدین یہاں رہے ہیں, ہم، ہے جی. 3 دن خان لیاقت علی خان اور محمد علی جناح اور فاطمہ جناح بھی یہاں رہی ہیں کیمپ میں, کیمپ میں, ہے ہاں. جی. پرویز مشرف یہیں سے گزرے ہیں کیمپ سے, ہے جی. ہم، تو یہ تمام شخصیات جتنے بھی وہاں سے, اصل میں بات یہ ہے شخصیات, یہ لوگ جو جتنے بھی آئے تھے وہ وہاں تھے جہاں ان کے پاؤں تھے, جہاں ان کی جڑیں تھی, جہاں ان کی پہچان تھی. پہچان تھی. یہاں تو یہ لوگ بالکل جو ہے, مطلب یہ ہے کہ لٹ پٹ کے آئے تھے نا جی. جی جی تو ان کی جو ہے یہاں کیونکہ کوئی جان پہچان تھی نہیں, اور ایسے ہی جو ہے ایک دم پاکستان کی تاریخ کا دھارا بدل دیا گیا خان لیاقت علی خان کو شہید کر کے, تاکہ یہ بانیان جو ہے جنہوں نے پاکستان بنایا ہے, ان کا کنٹریبیوشن جو ہے وہ حکومتوں میں نہ ہو. اور ان کو اس طرح بکھیرا گیا کہ نہ ان کا کہیں حلقہ انتخاب بننے دیا گیا, نہ ان کے کلچر کو اور ان کی زبان کو ایک جگہ محفوظ رہنے دیا گیا, رہنے دیا. ہے جی. جی جی حالانکہ کمنٹ میں بھی یہ تھی کہ جتنے بھی وہاں سے مہاجرین آئیں گے ان کو تحصیل وار, ضلع وار بالکل. دکھایا تاکہ ان کا کلچر, ان کی تہذیب جو ہے وہ محفوظ رہے. مجھے یاد آ گیا واقعہ, راؤ خورشید خان تھے, MLA تھے, جی جی حصار میں جو نا. تو خان لیاقت علی نے ان کو کہا کہ آپ مسلم لیگ میں آ جائیں. انہوں نے کہا جی بات یہ ہے کہ میں مسلم لیگ میں آ جاؤں گا, ٹھیک ہے, لیکن یہ ہے کہ میری شرط یہ ہوگی کہ ہمیں تحصیل وار اور ضلع وار بٹھایا جائے تاکہ ہماری کلچر, ہمارا جو ہے نا حلقہ انتخاب اور ہمارا بود و باش جو ہے, ہماری زبان اور یہ سب کچھ محفوظ رہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی, آپ کے ساتھ انشاءاللہ ہم یوں ہی کریں گے. تو یہ قافلہ جب آ گیا یہاں ساہیوال میں, ساہیوال کیمپ میں, تو انہوں نے مطالبہ کیا کہ بھائی ہمیں علاقے دو, ہمیں ضلع دو, ہمیں کس علاقے اور کس کس ضلع میں, کس کس تحصیل میں آپ لوگوں نے آباد کرنا ہے. تو یہ ممتاز حکومت تھی, ان کے اوپر فوج بلا کے گولی چلا دی گئی. 300 آدمی جن کے پاؤں سے ننگے تھے, خالی تھے, زبان پہ پپڑی تھی, ہے جی, جو پاکستان کی حکم میں, ہے جی, وہاں تک پہنچے تھے. 300 آدمیوں کو شہید کر دیا. اور باقاعدہ کو جو ہے یہ ٹرین جو ہے نا, مال گاڑی جو ہے, یہ گاڑیاں ملا کے 100-150, ان میں بھیڑ بکریوں ان کو لاد کے اور سارے سندھ میں بکھیر دیا گیا. تو یہ بڑی کیا سنو ماجرا کیا جی بڑی تلخ, آئے بڑی تلخ غم ہماری. جی آپ کی آواز تھوڑی سی بریک ہو رہی ہے علامہ صاحب. جی اٹھائے غم دلے مضطر نے کیا کیا, میرے درد دل کی کہانی نہ سننا, سنو گے تو میری زبان ہی نہ سننا. تم ہو جاؤ گے بہتے, میں رہ جاؤں گا گنگا, نہ تم سن سکو گے نہ میں کہہ سکوں گا. واہ بہت عمدہ. علامہ صاحب گھڑی کا ہے روز قیامت, مجھے کہنا ہے غم کی لمبی حکایت, نہ ہو باہم جب تک کہ 2-4 محشر, ارے زباں کاٹ لوں لا دو مجھ کو خنجر, نہ تم سن سکو گے نہ میں کہہ سکوں گا. بیٹے کیا سنتے ہیں آپ, واہ اور کیا سنانے بیٹھے.
بہت ہی تلخ آج ہماری بھی یہ ملک. ہرے ہو جاتے ہیں. اگر زندہ قومیں ہوتی ہیں نا جو وہ اپنے ہیرو کے تاریخیں لکھتی ہیں, ان کی یادگاریں بناتی ہیں, ان کو ایوارڈ دیتی ہیں, ان کو ایکسٹرا ان کو جو ہے وہ عزت دی جاتی ہے جی. اور یہاں ہمیں جو کچھ پاکستان بنانے کے سلے میں ملا ہے وہ ساری دنیا کے سامنے ہے میرے بیٹے. بالکل, جو ملنا چاہیے تھا وہ حقدار ہیں. وہی بات آپ نے شروع میں کہی نا کہ شریک سفر جو تھے ہی نہیں, اور انگلی کٹا کے شہیدوں میں انہوں نے نام لکھوایا. علامہ صاحب, بڑا اہم بات کرنے کے لیے جا رہا ہوں اس قلیل وقت کے اندر, کہ شہداء غازی بانیان پاکستان نے متعدد بار کوشش کی کہ یادگار بننی چاہیے ان شہداء کی, ان شہداء کے لیے کوئی میوزیم بننا چاہیے, کچھ چیزیں ان کے لیے بننے چاہیے. میں اپنے پروگرام کے توسط سے ایک بات کہوں گا, یہ جو 14 اگست کی چھٹی ہے نا, یہ نہیں ہونی چاہیے. یہ میری تجویز ہے. اس دن تمام پاکستانی اپنے علاقے کو صاف کریں تاکہ پتہ چلے کہ ہم نے پاکستان بنایا تھا. کیونکہ ہمیں اپنے جو لیڈرز ہیں جو سیاسی طور پر سلیکٹ ہو کے ایوانوں تک تو پہنچ جاتے ہیں, ہم بڑے ووٹ دیتے ہیں, لیکن وہ علاقوں میں جس طرح کام کر رہے ہیں وہ اس طرح کام جن کو جس طرح کرنا چاہیے تھا وہ نہیں کیا. وہ جذبہ اسی دن دکھائیں, لوگ چھٹی نہ کریں خدا کے واسطے. جس طرح ہم اور دنوں کی چھٹیاں کر کے قائل بنے ہوئے ہیں نا, مختلف مذہبی چھٹیاں منا کر, یہ چھٹی جو ہے صرف پاکستان کے نام کریں, پاکستان کے لیے کام کریں, پاکستان کی صفائی کریں, فلاح بہبود کے لیے کام کریں. جو کام رکے ہوئے علاقوں کی صفائی کے وہ خود سے کریں باہر نکل کے. اس میں کوئی کباہت نہیں, اپنے ملک کو اپنے علاقے کو صاف کر رہے ہیں جس طرح آپ اپنے گھر کو صاف کرتے ہیں. علامہ صاحب, آپ نے متعدد بار یہ کوشش کی کہ یہ کام ہو, آپ نے لیکن ہو نہیں سکا. اس کی کیا وجوہات ہیں؟ جو میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ آپ نے ایک یادگار بنانے کی کوشش کی, اسی سلسلے میں آپ ایک پروگرام بھی کر رہے ہیں 5 ستمبر بروز پیر کو دوپہر 2 بجے سے 9 بجے کے درمیان میں یہ پروگرام ہوگا. اور میرے جتنے بھی پروگرام لوگ سن رہے ہیں ضرور اس میں جائیں, اور آپ اس بارے میں ضرور بتائیے ہمارے لسنر کو. بہت شکریہ علامہ صاحب. عزیزم, ایک تو ہمارے ہاں پاکستان میں جس طرح سے 14 اگست منایا جا رہا ہے, جی جی, وہاں وہاں بھو بھو اور پتہ نہیں کیا کیا, کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی. تو یہ ہمارے شہیدوں کی لاشوں پر کھڑے ہو کر مجھے تو بہت ہی زیادہ شرم آتی ہے. جی بالکل ایسا, بالکل میں آپ کے ساتھ ہوں. کرتے ان کے لیے قرآن خوانیاں ہوتی, ان کے لیے قصیدے پڑھے جاتے, ان کی قربانیوں کے تذکرے کیے جاتے ہیں جی. جی جی, بجائے اس ہے یہاں جو تماشا کیا جاتا ہے, رقاصاؤں کو بلایا میں علامہ صاحب, رقاصاؤں کو بلایا جاتا ہے اب پروگرام کی ابتدا میں. جی جی, آپ کس کو بلایا جاتا ہے؟ رقاصاؤں کو ڈانس کرنے کے لیے. ہاں ہاں, وہی خود بھی سارا ملک رقص کر رہا ہوتا ہے اور رقاصاؤں کو بلایا جاتا ہے جی, خود بھی رقص کر رہا ہوتا ہے. آپ یقین جانیے محلے میں کان پڑی آواز نہیں سنائی دیتی. بچوں اتنے وہ ان کے منہ پہ جو ہے نا جی وہ بھوں بھوں دھوتو لگے ہوتے ہیں اور شور مچا رہے ہوتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ وہ اس کا سارا کچھ کانسیپٹ جو ہے وہ تبدیل کر کے رکھ دیا گیا ہے. پاکستان کس لیے بنا تھا اور آج کیا موج مستی ہو رہی ہے. اور اس میں یہ یادگار ہم نے پچھلے سال بھی یہاں پروگرام کیا تھا باب پاکستان کا. تو ہمارا مقصد یہی تھا کہ یہاں میوزیم بنے جی, اور شہداء کے نام لکھے جائیں جنہوں نے جرأتوں کے ساتھ سفر کیا ہے, وہاں مقابلے کیے ہیں, اور جنہوں نے جو ہے نا ایک تاریخ رقم کی ہے. ہمارا تو انڈیا اور ہمارا تو خواہش یہ تھی, اور وہاں جو ہے ایسا جو ہے ماحول بنایا جائے کہ کسی کو پتا چلے کہ ہاں واقعتاً یہ زندہ قوم ہے, اور انہوں نے اپنے بزرگوں, اپنے یادگاروں, اپنے شہیدوں کا جو ہے نا ایک بہترین اکرام کیا ہے, اور ایک بہترین یہاں جو ہے وہ نظم و نسق کیا ہے. اتنی ہزاروں وہاں جو زمین انہوں نے چھوڑ دی ہے. بہرحال یہ ہر حکومت جو ہے وہ اس کو اب سر پہ نظر کر رہی ہے. انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ ہم ایوانوں تک اس آواز کو
अपने और तमाम कराची से लेकर गिलगित तक मेरी इस बात को सुनने वाले मैं सबसे दरख्वास्त करूंगा कि जब तक हम खुद नहीं उठेंगे हमारे बुजुर्गों को, हमारे शहीदों को और कोई याद करने नहीं आएगा। नहीं आएगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और कोई जी, आप कुछ जी कहना आप चाह रहे हैं? जी मैं कह रहा हूँ आपने बिल्कुल सही बात कही, कोई नहीं आएगा, हमें ही उठना पड़ेगा। जी आप बोलिए। तो हमें और हम जो है ये ख्वाब गफलत में कब तक रहेंगे? है जी? ये हमें जो है मैं नौजवानों से खुसूसन अपील करूंगा कि इस दुनिया का कायदा ये है जी कि जाम उसको मिलता है जो हाथ बढ़ाकर उठा लेता है जी? अलामा साहब एक बात और बताइएगा, आपके इससे पहले माजी में बहुत सारी हुकूमत आई, इमरान खान साहब की हुकूमत आई, नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आई, मुशर्रफ साहब की हुकूमत आई, बेनज़ीर साहिबा की हुकूमत आई, जरदारी साहब की हुकूमत रही। इस दौर में आपने कभी कोशिश की हुकूमतों से बात करने की? क्या इन्होंने आपसे कोई कमिटमेंट की किसी तरह की कि आपके साथ हैं, हम ये काम करेंगे? कभी किसी ने इस तरफ तवज्जो देने की कोशिश की? मुशर्रफ साहब आपने जिस तरह का, उनकी फैमिली भी रह चुकी, उसको मैं कोई उन्होंने कोई आपको कोई काम किया, कुछ ऐसी बात की उन्होंने आपसे? बात ये है मोहतरम अजीजम, हम लोग एक जो है वो इंतहाई निचले तबकाती लोग हैं। हमारी ये अप्रोच जो है ईवानों तक, उस वक्त मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 1988 में मियावाली से इलेक्शन लड़ा कौमी असम्बली का, महज इसीलिए कि ईवानों में जाकर और इस तरह जो है ना लोगों में अपने शऊर जो है ना वो, क्योंकि हमारे यहाँ एक चलन चल गया कि जिसके पास गाड़ी है, सरमाया है, उसकी बात सुनी जाए, है जी? तो मैंने अपना सब कुछ कुर्बान करके वहाँ के मियावाली के बड़े जाबिर लोगों के मुकाबले में जो है मैं अल्हम्दुलिल्लाह खड़ा हुआ, और पहली दफा कोई मुहाजिर जो है वहां से खड़ा हुआ। आज भी वहां मेरे बाद जो है ना कोई नहीं खड़ा होता। उस एक माहौल है वहाँ जबर का, है जी? तो मैंने बहरहाल किताबें भी मैं एक लिखारी और शेर मेरा एक वो है जी? तो सातवीं जमात से मैं शेर करने लगा तो मेरा सियासी शऊर जो है वो उसमें है अल्हम्दुलिल्लाह। एक किताब आजकल इंशाल्लाह सीरत पे, और वो सीरत पे भी मैं इसी वजह से लिख रहा हूँ कि हमारे आका अलैहिस्सलाम ने किस तरह जुल्म जबर के सामने डटकर अपने पैगाम को तमाम दुनिया तक पहुंचाया, और सहाबा कराम ने किस तरह कुर्बानियां दी, इसी तरह हमारे बुजुर्गों ने अंग्रेज के दौर में किस कदर कुर्बानियां दी। आज हम सोए हुए, हम आज लड़ाई का वक्त नहीं है। आज हम बंदूक और उसकी गोली की बात नहीं करते, लेकिन अपने हक के लिए बेदार तो होना चाहिए। बिल्कुल अपने बुजुर्गों उसके लिए बेदार तो होना चाहिए कि हमारे बुजुर्गों ने क्या कुछ किया है इस मुल्क के लिए, और हम क्या कुछ कर रहे हैं, और हमें मिला क्या है, और हमें क्या मिलना चाहिए था, है जी? तो एक सीरत पे मेरी किताब इंशाअल्लाह अजीज बाल वसाइल अल्लाह ताला देंगे। एक है कि बानियान है हमारे जो है ना जी, एक किताब मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ये 300 350 सफ़हात पे मैंने मुरतब की है, तो दुआ करें किसी तरह वो छप जाए। तो वो है नक्शे खूने बानियान पाकिस्तान, नक्शे खूने बानियान पाकिस्तान। है जी अल्लामा साहब बहुत शुक्रिया कि आपने हमारा प्रोग्राम है ज़िंदगी रेडियो वेब टीवी शिकागो यूएस से ज्वाइन किया। मैं अपने प्रोग्राम के तवज्जुह से, और जितने भी लोग जहाँ जहाँ ये प्रोग्राम सुना जा रहा है, मैं और जहाँ जहाँ ये प्रोग्राम आगे शेयर भी होगा, 5 सितंबर को अल्लामा साहब, राना रमज़ान साहब, इनकी पूरी टीम जो है वो इस बात पर के लिए कोशा है कि जो बानियान पाकिस्तान थे, शहदा थे, जिनकी औलादें गाजी भी हैं, और जो इतने अरसे से इस कोशिश में हैं कि एक यादगार बननी चाहिए, उनको उनके हुकूक मिलने चाहिए जो नहीं मिले, जो खा लिए गए या नहीं दिए गए जानबूझ के, जिस बुनियाद पर, तासुब की बुनियाद पर। एक अच्छा मौका है, आप प्लीज़ इनके साथ जुड़िए, रब्ता कीजिए इनसे, और
میں علامہ صاحب آپ سے اگر رابطہ کرنا ہو تو کوئی نمبر وغیرہ میں آپ کی اجازت سے شیئر کر دوں تو آپ اس میں کوئی پرابلم تو نہیں ہے آپ کو، یا کس طرح آپ سے لوگ رجوع کر سکتے ہیں؟ بس تھوڑا سا بعد دفعہ یہ سگنل وغیرہ کے مسئلے ہو سکتے ہیں، یا جی جی یہ 0308 ہوں 808 ہوں 4941 یہ میرے پاس نمبر ہے. جی یو کا بھی ہے 0333. بال یہ کافی ہے میرے خیال میں. جی جی بالکل، بہت شکریہ علامہ صاحب کہ آپ نے ہمارا پروگرام جوائن کیا. ناظرین، ہمارے ساتھ علامہ محمد راؤ طفیل رضا خان صاحب تھے. بڑی اچھی گفتگو، تاریخ بتائی انہوں نے. ہمارے بچے بڑے بوڑھے بہت سارے گوگل سے تاریخ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں جہاں بہت زیادہ مسٹیکس موجود ہیں، بہت سارے حقائق چھپا دیے گئے. تو یہ وہ لوگ ابھی زندہ ہیں، ان کے دلوں میں، ان کے دماغ کے اندر ہسٹری موجود ہے کہ کس طرح پاکستان وجود میں آیا، کتنے لاکھوں لوگوں نے قربانیاں پیش کی، لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے، لاکھوں لوگ جو تھے ان کی جائیدادیں تھیں اور اچھی زندگی گزار رہے تھے، وہ چھوڑ چھاڑ کر آئے اس ملک کے لیے، اسلام کے نام پر. وہ حقوق جو ان کو ملنے چاہیے تھے وہ نہیں ملے. اس کے ساتھ ہی توصیف صدیقی کو اجازت دیجیے. اللہ آپ کا، ہمارا سب کا نگہبان. اگلے اتوار کو 1 بجے آپ کی خدمت میں اسی طرح حاضر ہوں گے. اللہ حافظ. اللہ حافظ شکریہ جی، علامہ السلام. صاحب. وعلیکم السلام.